کو جاری کر رہے ہیں۔ آئیے مزید کچھ پہلوؤں پر غور کریں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اسلام نے جو سسٹم رکھا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ عورت پر گھر کے اندر کی ذمہ داری ڈالی گئی اور مرد پر باہر کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور چونکہ عورت باہر جا کر کما نہیں سکتی، یعنی اس کی مینٹلٹی بھی ویسی ہے، اس کی جسمانی ساخت بھی ویسی ہے، پھر عورت ماں بنتی، ایک بچے کو جنم دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام، اسی لیے عورت کے درجے کو یوں بلند کیا گیا کہ ماں کے پاؤں تلے ہے جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور فرمایا گیا ایک بار ایک شخص آیا، پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے کس رشتے دار کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ، اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی ماں کے ساتھ، 3 بار فرمایا اس کے بعد یا رسول اللہ اپنے باپ کے ساتھ۔ وراثت کے معاملے میں فرق کیوں کہ عورت کو جو کچھ ملتا ہے اس کے مقابلے میں مرد کو دگنا ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمانے کی اور خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی۔ شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا پورا خرچ چلائے، اپنے خاندان کا خرچ چلائے۔ بیوی نے اگر کچھ کمایا ہے، ظاہر ایک فطری بات ہے کہ بیوی اس پیسے کو کیا کرے گی، مرد عورت دونوں مل کر خاندان کو چلائیں گے، لیکن اگر عورت یہ کہے کہ میں اس پیسے کو صرف اپنے پاس رکھوں گی، میں خاندان پہ خرچ نہیں کروں گی، تو عورت کو اس بات کا اختیار۔ اسی لیے مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا گیا ہے، چونکہ پوری کی پوری معاشی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی۔ اب ایک اور پوائنٹ، عورت کوئی جائز پیشہ اختیار کر سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے، البتہ اسلام عزت کو، عفت کو، پاکیزگی کو، پاک دامنی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلام میں بد نظری کی اجازت نہیں ہے، بدکاری کی اجازت نہیں ہے، زنا کے لیے بہت زبردست سزا مقرر کی گئی، اور عورتیں ولنریبل ہوتی ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں ہمارے سماج میں عورتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، فوج تک میں وہ محفوظ نہیں ہیں، سیکسول ہراسمنٹ کے مختلف کیسز ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسلام عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مناسب پروٹیکشن کے تحت، اور عورتوں مردوں کا آزادانہ میل ملاپ، ان کا ہنسی مذاق کرنا، اور عورتوں کی طرف لوگوں کا گھور گھور کے دیکھنا، عورتوں کی حسن سے اپنی آنکھوں کو سینکنا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے عورتیں جو پیشہ اختیار کرنا چاہیں، جو تجارت کرنا چاہیں، کر سکتی ہیں۔ ہمارے سامنے بڑی روشن مثال آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ آپ نے جن خاتون سے شادی کی، سب سے پہلی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، وہ ایک تجارت کرنے والی خاتون تھیں، اور وہ حضور کے عہد میں آئیں۔ حضور جب اسلام کے داعی بنے تو سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنی ساری دولت اسلام کے راستے میں لگا دی، بلکہ حضور ان کے ہاں پہلے ملازم تھے اور ان کی طرف سے تجارت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عورت کو ملازمت کرنے وغیرہ وغیرہ کی پوری اجازت ہے۔ معاشرتی قدر و منزلت کے معاملے میں بھی عورتیں اور مرد برابر، چنانچہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو۔ مذاق اڑانا، کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کھانا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، تجسس کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، بغض کرنا، یہ مردوں عورتوں دونوں پر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر شریک حیات کا انتخاب، کسی عورت کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی، بلکہ شادی کے بارے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کنیا دان، یعنی اپنی کنیا کو، اپنی بیٹی کو دان دے دیا۔ اسلام میں کنیا دان کا تصور نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک طرف اس میں شوہر ہے، ایک طرف اس میں بیوی۔ ایک خاتون اپنے باپ یا اپنے ولی کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے نکاح میں، اور شوہر کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، I accept her as my legally wedded wife، میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں، اور پھر ساری ذمہ داری مرد پر منتقل ہو جاتی ہے۔ کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر کسی کے نکاح میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ بیویوں سے مشورہ لیتے تھے، آپ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، آپ کو ان کا احترام کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بار
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں ایک خالی میدان تھا وہاں پر دوڑے. آپ کو عجیب سا لگے گا کہ اللہ کے نبی دوڑ رہا ہے، لیکن اس وقت حضور ذرا آپ کا بدن بھاری تھا، حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی، تو عائشہ آگے نکل گئی. حضرت عائشہ کہا میں ریس میں فرسٹ آ گئی. پھر چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ دوبارہ حضور نے کہا کہ چلو عائشہ آج پھر دوڑے. حضرت عائشہ ذرا اس وقت موٹی ہو گئی تھی، بھاری بھرکم ہو گیا تھا بدن، وہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے بڑھ گئے. حضور نے کہا کہ عائشہ آج میں نے تمہارے اس دن کا آج میں نے بدلہ لے لیا، آج برابر ہو گئے ہم دونوں. تو اس طریقے سے حضور کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. اسی طریقے سے اولاد کی حفاظت، اس کی تربیت کے سلسلے میں بھی لڑکا لڑکی دونوں برابر، بلکہ لڑکی کی تربیت پر زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کی اور اپنے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو نیچا نہیں سمجھا، تعلیم و تربیت سے نوازا اور ان کو بیاہ دیا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 ہی بیٹیاں ہوں تو؟ آپ نے کہا 2 بیٹیوں پر بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وہ پوچھتا کہ 1 بیٹی، تب اس پر بھی حضور کہتے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طریقے سے عبادت کے معاملے میں، نیکی اور بھلائی کے معاملوں میں، ہر معاملے میں مرد اور عورت برابر. ہاں، عورت پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی گئی جس کا میں نے ذکر کیا، عورت ماں بنتی. اس معاملے میں ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی بے عزتی کرنا یا ماؤں کی نافرمانی کرنا یہ تم پہ حرام قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے ماں باپ دونوں کی اہمیت ہے، اور جہاں جہاں احترام کرنے کی بات کہی گئی ہے، والدین و بالوالدین احسانا، باپ اور ماں دونوں پر احسان، یہ بات ہمارے سامنے کہی گئی. لیکن ظاہر ہے کہ عورت پر آپ بہت زیادہ ذمہ داری ڈالیں گے اور اسے کہیں گے مرد کے ساتھ کمپٹیشن کرو، مشکل ہوگا. اولمپک گیمز ہوتے ہیں، دنیا کے 100-200 ممالک اس میں شریک ہوتے ہیں، کیا عورتیں اور مرد دونوں مل کے مقابلہ کرتے ہیں؟ نہیں، مردوں کے جو ایونٹس ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. تو اس بات کا بھی ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ عورتیں جذباتی لحاظ سے اللہ نے ان کو ایک خاص طریقے سے بنایا ہے، جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کو ان سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج کے معاشرے میں، آج کے سماج کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مختلف تعلیمی خدمات، سماجی خدمات یا سیاسی خدمات انجام دینے کے سلسلے میں عورتوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. البتہ ان پر سماجی، معاشی اور سیاسی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ نہ ڈال دیا جائے کہ وہ ان کی جو بنیادی فطری ان کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی بچوں کو جنم دینے کی ذمہ داری، بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری، اس ذمہ داری سے وہ محروم ہو جائیں، اس ذمہ داری کا حق نہ ادا کریں. چنانچہ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہیں وہ مس فٹ ہوتے جا رہے ہیں، سماج وہ سائیکالوجیکل مریض ہوتے جا رہے ہیں. باپ اور خاص طور سے ماں، اس کی محبت، اس کا پروٹیکشن، یہ بچوں کو حاصل ہونا بہت ضروری، ورنہ سماج بگڑ جائے گا. ابھی 2-3 دن پہلے ٹائمز آف انڈیا میں خبر آئی ہے کہ پچھلے سال انگلینڈ میں تقریباً 70-72 ہزار حمل گرائے گئے ٹین ایجرز کے. ٹین ایج کسے کہتے ہیں؟ 13 سے 19 ایئرز تک. اور یہ بھی وہاں کل 2-3 دن پہلے ٹائمز آف انڈیا میں خبر آئی ہے کہ وہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے جو پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہیں ان سب سے کہا ہے کہ جو 12-13 سال کی لڑکیاں ہیں ان کو ایسے انجیکشن دیے جائیں اگر بدکاری اور زناکاری بھی وہ کریں تو حاملہ نہ ہونے پائیں. کتنی شرمناک صورتحال ہے. انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک میں 12 اور 13 سال کی لڑکیاں سیکسول ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو رہی ہیں، حاملہ بن رہی ہیں. کچھ ڈاکٹروں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ نہیں، اس طرح کے جو انہیں انجیکشن دیے جائیں گے جس سے وہ حاملہ نہ ہو سکیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو گروتھ کے ہارمون سے ان پہ اثر پڑے گا. اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو پروٹیکشن دیا جائے، اور عورت کو اچھا پروٹیکشن گھر کے اندر ہی ملتا ہے. جہاں تک اس کے درجے کا تعلق ہے، جو بھی اچھے اعمال کرے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کے لحاظ سے اس کو عظمت عطا فرمائے گا. تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتوں کے پورے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ سماج کی خدمت انجام دیں. ایک اور بات یاد رکھیے، آپ خیر امت ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کی خدمت
ان کی ہدایت، ان کو اللہ کے راستے کی طرف لانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کا جو سماج ہے، اس سماج میں صرف مرد اگر کام کریں تبلیغ و اشاعت کا تو کافی نہیں ہے۔ عورتیں 50%، انسانیت کا 50% ہیں، عورتیں امت کا بھی 50% ہیں۔ دنیا میں پاکیزگی پھیلانے کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اسلامی انقلاب لانے کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں مردوں کا کنٹریبیوشن ضروری ہے وہاں عورتوں کا کنٹریبیوشن بھی ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہمیں طے کریں کہ ہم عورتوں کو ان کا صحیح حق دیں گے، ان کی مساوی حیثیت کو ہم پہچانیں گے، اور مرد اور عورت یہ دونوں لڑنے والی مخلوقات نہیں ہیں، انکمپیٹیبل نہیں ہیں، ان دونوں کے درمیان کوآپریشن کی ضرورت ہے تاکہ اچھا خاندان بنے، اچھے بچے پیدا ہوں، اچھا سماج بنے اور دنیا میں انسان ترقی کی راہ پر آگے بڑھتا جائے۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام کی روشنی میں مردوں عورتوں سب کا احترام کریں اور ان کے تعاون سے ایک اچھا سماج بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔